سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ہو میرے نبی پہ، ان کی آل پہ، ان کی اولاد پہ۔ آج محرم شریف، جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آج محرم شریف ہے۔ محرم شریف کا جیسے ہی نام آتا ہے اس کے ساتھ وفا، بہادری، سچائی، ایمان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہی نہیں، اس مہینے میں قربانیاں، وفائیں، جفائیں، حق اور باطل کے فیصلے ہوئے۔ یہ بتایا گیا کہ حق پہ کیسے قائم رہا جاتا ہے، جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے حق پہ کھڑے رہے۔ آج اس بابرکت موقع پہ ہم گفتگو کریں گے میدان کربلا کی اور اس سے چھپے کچھ باتیں کہ یہ محرم شریف ہمارے لیے افضل کیوں ہے۔ یہ مہینہ ہمیشہ سے افضل رہا ہے، لیکن میدان کربلا نے اس کو اور افضل بنا دیا۔ محرم کو اسلامی مہینوں میں سب سے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، جن میں محرم کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس ماہ میں جنگ روک دی جاتی تھی اور قبائل میں امن کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ اس محرم الحرام میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو محفوظ مقام ملا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور فرمان کے مطابق قیامت 10 محرم بروز جمعہ کو برپا ہوگی۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جو پیغام دیا وہ رہتی دنیا تک امر رہے گا۔ یزید کی جاہرانہ حکومت اور دین میں بگاڑ کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار ایمان کی وہ اعلیٰ مثال ہے جس پر آج بھی مسلمان فخر کرتے ہیں۔ کربلا میں بچوں کی پیاس، خواتین کی مصیبت اور اہل بیت کی قربانیاں کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ حق کی بقا کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے جوان بیٹے تھے، ان کو جوانی میں شہید کر دیا گیا، جبکہ علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے معصوم بچے پیاس کی شدت میں شہید کر دیا گیا۔ یہ سب قربانیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنا ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کربلا کا پیغام ہمیں سکھاتا ہے سچ کے لیے ہر قیمت پہ کھڑے رہنا، ظلم اور باطل کے آگے کبھی نہ جھکنا، دین پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا چاہے جان چلی جائے۔ دنیاوی فائدے وقتی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ امام کا انکار صرف ذاتی دشمنی نہ تھا بلکہ یزید کے کردار اور اس کے ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف تھا، جس سے اسلام کی بنیادی تعلیمات خطرے میں تھی۔ امام نے مدینے سے مکے اور پھر کربلا کا سفر اختیار کیا تاکہ حرمین کی حرمت بھی برقرار رہے اور خون ریزی نہ ہو۔ کوفے کے لوگوں نے امام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، مگر بعد میں وہ یزید کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ امام حسین کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قیدی بن کے بھی حق کا پیغام پھیلایا، شام کے دربار میں خطبہ دیا، یزید کو للکارا اور کربلا کے اصل مقصد کو زندہ رکھا۔ نماز کا اہتمام کربلا میں اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی قائم رہا۔
امام نے اتنی سختیوں کے باوجود بھی نماز کو ترک نہیں کیا، جو کہ دین کی اصل روح ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزوں کی بہت فضیلت ہے۔ ان روزوں کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ قلب کو سکون دینے کے لیے محرم کا بہترین عمل ذکر، اذکار اور قرآن کی تلاوت ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب کربلا کے پیغام کو عملی صورت دیتا ہے۔ محرم کی برکت سے دلوں کی صفائی، رشتوں میں محبت اور معافی کا پیغام پھیلانا بھی محرم کی روح میں شامل ہے۔ آج کی نسل کو کربلا کا اصل سبق سکھانا، سچائی، بہادری کی اہمیت بتانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے ہم کس قدر دین پہ قائم ہیں۔ کیا ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں یا صرف دنیاوی دکھاوا کر رہے ہیں؟ آج ہمیں اپنی زندگی میں عہد کرنا ہے کہ کبھی ظلم کے آگے نہیں جھکنا۔ جہاں حق کی بات آئے وہاں پہ ڈٹے رہنا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا دین ہے، اور یہ محرم الحرام ہمیں اسی چیز کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس پیغام سے متاثر ہوئے ہیں تو یہ پیغام اپنے دوستوں، فیملیز اور بچوں میں پھیلائیں تاکہ ان کے اندر بھی قربانی، وفا اور حق پہ کھڑے رہنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔